بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی المستحاضہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت جاءت فاطمۃ ابنۃ ابی حبیش الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقالت یا رسول اللہ انی امرأۃ استحاض فلا اطہر افأدع الصلاۃ قال لا انما ذلک عرق ولیست بالحیضہ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي قال ابو معاویہ فی حدیثه وقال توضئی لكل صلاة حتى يجيء لك الوقت وفي الباب عن ام سلمة قال ابو عیسیٰ حدیث عائشة حدیث حسن صحیح وهو قول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین وبه يقول سفیان الثوری ومالک وابن المبارک والشافعی ان المستحاضة اذا جاوزت ایام اقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة۔ مستحاضہ کے بیان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں ایک ایسی عورت ہوں جسے استحاضہ آتا ہے، استحاضہ کا خون آتا ہے، میں کبھی پاک نہیں ہوتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ ایک رگ ہے، وہ حیض نہیں ہے۔ جب یہ اس قسم کا خون آئے، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب چلا جائے تو خون اپنے پر سے دھو لو اور نماز پڑھو۔ مستحاضہ ایسی عورت کو کہتے ہیں کہ جسے استحاضہ کا خون آئے۔ استحاضہ ایک بیماری کا خون ہے کہ جس کو آئے وہ عورت مستحاضہ بن جائے گی۔ حیض کی اقل مدت اور اکثر مدت میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کم سے کم مدت، اقل مدت دفعۃ واحدۃ ہے، 1 سیکنڈ بھی حیض کا کم سے کم کی مدت ہو سکتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یوم و لیلۃ، 1 دن اور 1 رات ہے کم سے کم مدت، اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 72 گھنٹے ہیں، یعنی 3 دن اور 3 رات، اور ابن المارشون ان کے نزدیک 5 دن رات ہیں۔ تو یہ ہوئی کم سے کم مدت میں اختلافات۔ زائد سے زائد مدت میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زیادہ سے زیادہ مدت 17 دن، لیکن مفتہ بھی ان کے نزدیک 15 دن ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 15 دن ہے زائد سے زائد مدت، اکثر مدت، اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 10 دن ہے۔ یہ اختلاف کیوں ہوا؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اقل مدت اور اکثر مدت حدیث شریف میں ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ حیض کی اقل مدت 3 دن اور اکثر مدت 10 دن ہے۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے اگرچہ اتنی اچھی نہیں ہے، مگر یہ ضعیف جدہ نہیں ہے۔ ائمہ ثلاثہ نے فرمایا کہ چونکہ اس سلسلے میں کوئی حدیث صحیح حدیث نہیں ہے، اس لیے ہم عورتوں کا جائزہ لیں گے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اصول اجتہاد میں 2 باتیں ایسی ہیں جو دوسرے ائمہ کے نزدیک نہیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ صرف ایک صحابی کا فتویٰ بھی اگر پایا جائے اور رائے اگر موجود ہے تو یہ اجتہاد سے بہتر ہے، وہاں اجتہاد نہیں کیا جائے گا، اسی پر عمل کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث اگر ضعیف اور محتمل ہے، ضعیف ہے لیکن قابل برداشت ہے، محتمل ہے، تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ مستدل بن سکتی ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نہیں بن سکتی ہے کیونکہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔
تو دیکھا جائے تو ائمہ ثلاثہ اپنے اس قانون پر جم کر کے رہتے نہیں ہیں، کیونکہ ایک حدیث ہے لا وصیۃ لوارث، یہ حدیث بالاتفاق ضعیف ہے، مگر ائمہ ثلاثہ نے اس کو بھی دلیل میں پکڑا اور اس کو بھی لیا۔ معلوم ہوا کہ وہ اپنے قاعدے پر جم کر کے نہیں رہتے، جب جی چاہے گا تو ضعیف حدیث کو بھی وہ لے لیتے ہیں۔ حائضہ عورتیں کتنی قسمیں ہیں اس میں اختلاف ہوا ہے۔ ایک قسم ہے مبتدعہ، یعنی اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، یعنی وہ عورت جس سے پہلی مرتبہ حیض آیا ہے اور شروع ہو رہا ہے وہ مبتدعہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور ایک ہے معتادہ، جسے ایک سے زیادہ مرتبہ حیض آیا ہے اور اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے عادت کے طور پر، اسے معتادہ کہا جاتے ہیں، اس کا ایک ریگولر نظام ہے اور جس نظام سے ایک لمحہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے، یہ معتادہ ہے۔ یہی صورت نفاس میں بھی ہے کہ اس میں ایک وقت مقرر ہوتی ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے لحاظ سے مبتدعہ اور معتدہ اور بھی دو قسمیں ہو جائیں گی، ممجزہ اور غیر ممجزہ۔ تیسری قسم ہے ضالہ یا متحیرہ، یہ وہ عورت ہے جس کو عادت مقرر نہیں ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ احناف کے نزدیک حائضہ کی 3 قسمیں ہوئیں اور غیر احناف کے نزدیک 5 قسمیں ہوئیں کہ ممجزہ اور غیر ممجزہ کو اگر لے لیا جائے تو تمیز بالالوان کا ائمہ ثلاثہ نے اعتبار کیا ہے، تو اس لحاظ سے ان کے نزدیک 5 قسمیں ہو جائیں گی۔ حضرت ام عطیہ احناف کی اس سلسلے میں 2 دلیل ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ حضرت ام عطیہ وہ کہتی ہیں کہ پاک ہونے کے بعد ہم ان خونوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، معلوم ہوا کہ ناپاک ہونے کے زمانے میں ان خونوں کو حیض شمار کرتے تھے۔ یہ مفہوم مخالف نہیں ہے جس کو لے کر اعتراض کیا جائے، بلکہ اس سلسلے میں دوسری احادیث بھی وارد ہوئی ہیں، تو اس کا بیان انشاءاللہ آگے آئے گا۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے، قول ہے، حضرت عائشہ کا یہ قول ہے کہ حیض کے بارے میں وہ ہے کہ تم جلدی مت کرو یہاں تک کہ تم خالص بیاض، خالص رنگ یعنی سفید رنگ کا دیکھنے لگو۔ سفید رنگ، اس سے معلوم ہوا کہ ایام حیض میں جتنے بھی رنگ کے خون دیکھے جائیں گے سب خون جو ہے حیض کا خون ہے، سفید کے علاوہ۔ سفید حالانکہ خون نہیں ہوتا ہے، مراد یہ ہے کہ وہ کپڑا جو لگایا تھا شرمگاہ میں وہ کپڑا بالکل سادہ ہو، اس میں کسی قسم کا بھی رنگ کا بھی کوئی خون نہیں ہے، تو سفید خالص طرح البیاض الخالص سے مراد یہی ہے۔ عورت اگر مستحاضہ ہے تو حیض کے خون کو پہچانا کس طرح سے جائے گا؟ کیونکہ ایام حیض میں دونوں خون آتے ہیں۔ اس میں احناف کا اجماع ہے کہ معذور کا جو وضو ہے وہ وقت کے لحاظ سے تعلق رکھتا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ جہاں نماز کا وقت ختم ہو گیا تو اس کا وضو ختم ہو گیا۔ اس اختلاف کی وجہ یہ حدیث شریف ہے جو باب میں ہے، کہ جو ابو معاویہ کی روایت میں ہے، تو توضئی لکل صلاۃ حتی یجیء لک الوقت۔ اس روایت میں ایک اضافہ اور بھی ہے کہ المستحاضۃ تتوضأ لوقت کل صلاۃ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ دلیل لکل صلاۃ ہے، حالانکہ صلاۃ نکرہ ہے جو مقتضی ہے نفل نماز کو بھی۔ حنفیہ نے یہی جواب دیا ہے۔ حنفیہ نے لوقت کل صلاۃ والی حدیث کو لیا ہے اور لوقت صلاۃ میں کہا ہے کہ یہ لام وقتیہ ہے اور وقت کل صلاۃ ہے، یہ اس لیے کہا تاکہ دونوں حدیثوں کے اوپر عمل ہو جائے۔ استحاضہ کے دوران جب حیض آئے گا تو عورت نماز چھوڑ دے گی اور جب ختم ہوگا تو غسل کرے گی۔ پاکی کے زمانے میں جب استحاضہ آئے گا تو 5 غسل کرے گی عند الاحناف، اور بعض احناف کے نزدیک 3 غسل کرے گی اور جمع سوری کرے گی، اس لیے کہ احناف کے نزدیک جمع حقیقی کوئی چیز نہیں ہے، ان کے نزدیک جمع سوری ہی ہے۔ دیگر ائمہ بھی 3 غسل کا قول کرتے ہیں مگر جمع حقیقی کے قائل ہیں۔ واضح رہے کہ یہ غسل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ کرنا مستحب ہے۔ یہ امر جو حدیث میں آیا ہے یہ امر ارشادی ہے۔ عرب کا علاقہ خشک ہے، وہاں کا علاج بھی
دوسرا ہے مستحاضہ عورت کا علاج وہاں بھی یہی ہے کہ کثرت سے غسل کرے، اس سے استحاضے کا خون ختم ہو جائے گا۔ حاصل کلام یہ نکلا کہ جس خاتون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمانے کا حکم دیا ہے وہ بطور علاج ہے۔ یہ خاتون آپ کی سالی ہیں، حضرت حمنہ بنت جہش۔ ان کی حدیث اگلے باب میں آ رہی ہے تفصیلی طور پر۔ تمام ائمہ کا اتفاق ہے، سب اس کے اوپر متفق ہیں کہ 5 غسل یا 3 غسل کا امر جو ہے یہ امر ارشادی ہے۔ مستحاضہ اگر معتادہ ہے تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عادت کا اعتبار ہوگا، رنگ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ عادت حیض جتنی ہے اتنی ایام حیض شمار ہوگا، بقیہ ایام استحاضے کا خون کا ہوگا۔ اور اگر مبتدعہ ہے یا متحیرہ ہے تو یہ اگر ممیزہ ہیں تو کالے خون کا اعتبار ہے، اگر کالا خون آتا ہے تو حیض ہے، ورنہ پھر وہ استحاضہ ہے۔ اور اگر غیر ممیزہ ہے تو خاندان کی دوسری عورتیں ہیں ان کے خون کا اعتبار ہے، ان عورتوں کا کن کن رنگ کا خون آتا ہے اس کا اعتبار ہے۔ حضرت امام شافعی اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مقدم عادت کو نہیں رکھا بلکہ رنگ کو رکھا ہے۔ رنگ کے ذریعے سے وہ اپنا مدت حیض شمار کرے گی۔ اگر اس کو الگ الگ رنگ کا خون نہیں آتا ہے تو اب عادت کا اعتبار ہوگا، اگر عادت نہیں ہے تو اب اقل حیض 24 گھنٹے کا اعتبار ہوگا۔ کسی عورت کو اگر 16 دن حیض آیا ہے تو معلوم ہوا کہ مستحاضہ ہے، لہٰذا اب 14 دن کی نماز قضا کرنی ہوگی، کیونکہ استحاضہ میں نماز معاف نہیں۔ اگر وہ متحیرہ ہے تو اس کا حکم کیا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے بہت زیادہ تفصیل کی ہے جس کا سمجھنا بہت ہی دشوار ہے۔ احناف کے نزدیک مقدم عادت ہے، اگر معتادہ نہیں ہے تو یا تو مبتدعہ ہوگی یا متحیرہ ہوگی۔ اگر مبتدعہ ہے تو اکثر مدت کا اعتبار ہوگا، لہٰذا اگر 11 دن حیض آیا ہے تو 10 دن کا خون حیض ہے اور 11ویں دن سے نماز شروع کرے۔ اگر وہ متحیرہ ہے تو متحیرہ 2 قسم پر ہیں، ایک وہ متحیرہ ہے کہ جس کی عادت ابھی بنی نہیں ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کی عادت بنی تھی لیکن وہ بھول گئی ہے، فراموش کر گئی ہے۔ تو 1 اور 2، تو دوسری صورت میں وہ تحری کرے گی، تحری کے بعد جو بات ذہن میں آئے اور بیٹھ جائے اسی پر عمل کرے۔ پہلی صورت میں یعنی اب جب اس کی عادت بنی نہیں ہے تو کبھی 6 دن اس کا خون آتا ہے اور کبھی اس سے زیادہ آتا ہے، 7 دن آتا ہے، تو ان میں سے جس پر چاہے وہ عمل کرے، یعنی چاہے 6 دن کے اوپر عمل کرے اور چاہے تو 7 دن کے اوپر عمل کرے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر مدت 15 دن کو قرار دیا ہے۔ دلیل ان کے پاس حدیث شریف احداکن تقعد فی بیتہا شطر عمرہا، تو یہ شطر عمرہا سے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ شطر نصف کو کہتے ہیں، آدھی عمر کو کہتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ مہینہ میں 15 دن زائد سے زائد مدت ہونی چاہیے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ شطر کا لفظ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے اور خود محل بحث ہے۔ دوسرا یہ کہ شطر کا معنی بالکل نصف ہو، یہ متعین نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی عورت نہیں کہ جس کو آدھی عمر حیض آتا ہو۔ مثلا کسی کی عمر اگر 70 سال ہو تو 35 سال حیض آئے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس کا باطل ہونا اظہر ہے، وبطلانہ اظہر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن عورتوں کو استحاضہ کی بیماری آئی ہے ان میں سے 10 کا ذکر حدیث میں آیا ہے، اور ان میں سے صرف 3 عورتوں کی حدیث پر مسائل کا مدار ہے۔ ایک حضرت فاطمہ بنت حبیش ہیں، اور ایک حمنہ بنت جہش ہیں، اور ایک ام حبیبہ بنت جہش ہیں۔ یہ دونوں حضرت زینب کی بہنیں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالیاں ہیں۔ فاطمہ کی حدیث سے 2 مسئلے متعلق ہیں۔ ایک مسئلہ تمیز بالالوان کیا جائے گا یا نہیں، یہ روایت نسائی شریف اور ابو داؤد شریف میں بھی ہے، مگر اضافے کے ساتھ ہے فَإِنَّهُ دَمٌ يُعْرَفُ، یہ زائد ٹکڑا صحیح ہے یا نہیں، محدثین کرام کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے صحیح مان کر الوان کا اعتبار کیا ہے اور بعض نے غیر صحیح قرار دیا ہے اور اس سے استدلال نہیں کیا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جو اس سے متعلق ہے حضرت فاطمہ کی حدیث سے، وہ ہے توضئی لکل صلاۃ حتی یجی ذلک الوقت۔ اس پر بھی کلام ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے یا کسی راوی کا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تلخیص میں یہی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور روایت مرفوع ہے نہ کہ مدرج ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح مان کر اپنا مستدل بنایا،
اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے غیر صحیح قرار دیا اور فرمایا کہ معذور کا عذر وضو کو نہیں توڑتا، یعنی اس کے لیے ہر نماز کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہی حکم مستحاضہ کے استحاضے کا ہے ان کے نزدیک۔ امام صاحب اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں نے اس کو صحیح قرار تو دیا، مگر پھر بھی اس میں اختلاف ہوا۔ امام صاحب نے اس سے لکل وقت صلاۃ مراد لیا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکل فرضن صلاۃ سے مراد لیا ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ سفیان الثوری و مالک، اس میں مالک کا نام لینا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک ہر نماز کے لیے وضو مستحب ہے۔ ابو الیقظان جو انہوں نے فرمایا ہے یہ نہایت ضعیف ہیں، اس وجہ سے اس حدیث پر مسئلے کا کوئی مدار نہیں ہے۔ اقل الحیض یوم و لیلۃ و اکثرہ 15 وهو قول الاوزاعی والمالک، یہاں بھی مالک کا ذکر جو ہے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک اقل حیض دفعۃ واحدۃ ہے، جیسا کہ اس کے پہلے عرض کیا جا چکا ہے۔ ولکنہ شیء فعلتہ ہی، چونکہ یہ ام حبیبہ کی بہن حضرت حمنہ ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ غسل کرنے کا حکم دیا تھا، اسی حکم پر یہ بھی عمل کرتی تھی۔ اب یہ چیز سمجھ میں آئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حدیث شریف میں جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ ایام حیض میں فوت شدہ نمازوں کی قضا ہے یا نہیں ہے، تو کوئی قرآن کی آیت انہوں نے پیش نہیں کی ہے بلکہ حدیث سنائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ احروریت انتی میں جو حضرت علی کے زمانے میں ایک جماعت خوارج کے نام سے علیحدہ ہو کر حرورہ مقام پر سکونت اختیار کر گئی تھی، ان کے لیے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن شریف کو حجت مانتی ہیں، احادیث کو نہیں۔ یہ روایت صحیح نہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے، بلکہ احادیث بھی ان کے نزدیک قابل حجت تھیں۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حائضہ اور جنوبی دونوں کے لیے قرآن پڑھنا ناجائز ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں کے لیے جائز ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن پڑھنا جائز تو نہیں ہے، لیکن جنوبی آیت یسیرہ یعنی تھوڑی آیت پڑھ سکتا ہے تعوذ کے لیے، جیسے سوتے وقت میں چاروں قل پڑھنا، اور حائضہ کے پڑھنے نہ پڑھنے کے سلسلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف اقوال وارد ہیں۔ جمہور کا مستدل باب کی حدیث شریف ہے کہ لا تقرأ فعل نہیں ہے، جنوبی اور حائضہ کے لیے مطلقاً قرآن پاک پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ جو حضرات جائز کہتے ہیں وہ اس حدیث پر زبردست اشکال کرتے ہیں۔ اس میں راوی اس حضرت اسماعیل ابن عیاش ہیں، ان کے بارے میں یہ ضابطہ ہے کہ اگر شامی اساتذہ سے وہ روایت کریں گے تو قبول ہے، اور اگر حجازی یا عراقی اساتذہ سے روایت کریں گے تو قبول نہیں ہے، منکر ہے۔ تو یہاں پر یہ غور کیا گیا کہ روایت حجازی اسناد سے نقل کی گئی ہے، لہذا روایت منکر ٹھہری ہے۔ جواب اس کا یہ دیا جاتا ہے کہ یہ مطلق نہیں ہے، بلکہ منکر اس وقت ہوگا جب کہ ان کا کوئی متابع یا کوئی مشاہد جو ہے، کوئی شاہد ان کا نہ ہو۔ یہاں اگر غور کیا جائے تو ان کا پتہ چلے گا کہ ان کا متابع موجود ہے جو ثقہ ہے، سنن دارقطنی میں، اور متابع ان کا موجود ہے، وہ ہے حضرت مغیرہ ابن عبد الرحمن ہے، جو انہی کے استاد سے نقل کرتے ہیں۔ یہ متابعات تامہ ہیں۔ اور وفی الباب عن علی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی کی روایت اس روایت کے لیے شاہد ہے، لہٰذا امام بخاری کا قاعدہ اسماعیل ابن عیاش کے سلسلے میں صحیح نہیں ہے۔ جو حضرات جائز کہتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، ان کے پاس دو طرح کی دلیل ہیں۔ ایک عمومات، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، ہر وقت آپ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، تو قرآن بھی ایک ذکر ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ قرآن کے بارے میں صریح روایت موجود ہے، لہٰذا اس کو ذکر مان کر داخل نہیں کر سکتے ہیں۔ چھینک کے بعد دعا پڑھ سکتا ہے الحمدللہ رب العالمین وغیرہ، یا الحمدللہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں، یا کھاتے وقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھ سکتا ہے یا نہیں، اس سلسلے میں نیز مادون آیت یعنی ایک آیت سے کم کا کیا حکم ہے، اس سلسلے میں احناف کے اقوال بہت سارے ہیں۔ ہمارے اکابر کا مسئلہ یہ ہے کہ تعوذ اور ذکر کے طور پر تو ایک آدھ آیت جنوبی اور حائضہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن تلاوت کے طور پر نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں تقطیع کے طور پر پڑھ سکتے ہیں، یعنی کاٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔